السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ یو آل آر ویل. انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 76. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اور جب وہ اہل ایمان سے ملاقات کرتے تو کہتے ہم بھی ایمان لے کے آئے ہیں. جب یہود مومنوں سے آ کے ملتے تھے، مسلمانوں سے آ کے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم بھی ایمان لے کے آئے ہیں، لیکن محض ان کا جو ایمان تھا وہ زبانی تھا، وہ دل سے اس چیز کا اقرار نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے مفاد میں یہ چیز آتی تھی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوں، اور محض اپنے مفاد کی وجہ سے ان کی مجبوری تھی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بنا کے رکھنا چاہتے تھے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. اور جب وہ آپس میں اہل یہود یعنی اپنے ساتھیوں سے ملتے تھے تو کہتے قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. تم ان کے سامنے وہ بات ظاہر کیوں کرتی ہو جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم پر کھول لی ہے. یعنی کہ تورات میں ان کو بتایا گیا تھا کہ نبی امی آئے گا، اس کی پیروی کرنی ہے اور وہ سچا نبی ہوگا. تو انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کو تمام لوگوں نے پہچان لیا تھا. سب اہل یہود کو، ان کے علماء کو، سب کو پتہ تھا کہ یہ سچا نبی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ساری نشانیاں موجود تھیں جو کہ تورات میں ان کو بتائی گئی تھی، اور اسی طرح انجیل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائی گئی تھیں کہ وہ نبی کس طرح کا ہوگا، کیسا ہوگا، ان کی شخصیت کو بتایا گیا تھا. تو یہ لوگ ایک دوسرے کو پھر ملامت کرتے، جب ایک دوسرے سے ملتے تو ملامت کرتے کہ تم ان کے پاس جا کے کیوں کہتے ہو کہ ہم اس نبی پر ایمان لے کے آئے ہیں. ایک اور بات ان کے اندر تھی کہ یہ مانتے تو تھے کہ یہ وہی نبی ہے، لیکن کیا کہتے تھے، یہ ہمارے نبی نہیں ہے، یہ تمہارے نبی ہیں. اپنا نبی تسلیم نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ ہاں نبی تو ہے لیکن تمہارا نبی ہے، ہمارا نبی نہیں ہے. تو یہ ایک دوسرے کو سمجھاتے کہ اس طرح کی باتیں ان کے سامنے جا کے نہیں کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آؤ کہ ہاں وہ سچے نبی ہیں، تمہارے نبی ہیں چاہے ہمارے نبی ہیں، لیکن ان کے بارے میں اس چیز کی تصدیق ہی نہ کرو کہ وہ نبی ہیں، ورنہ کل قیامت والے دن یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے تمہیں لاجواب کر دیں گے. تم ان کو جا کے بتاتے ہو کہ ہاں ہمیں پتہ ہے یہ نبی ہے، تو کل قیامت والے دن یہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یہ دنیا میں اس نبی کو مانتے تھے، کہتے تھے کہ ہاں یہ نبی ہے، لیکن اس کی پیروی نہیں کرتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر کیا کھولا ہے، بما فتح اللہ، یعنی تورات ان کے پاس آئی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے سامنے کھول دیا ہے کہ یہ کون سے نبی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سامنے جا کے اس بات کی تصدیق نہیں کرو، ورنہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے یہ اسی چیز کو ہمارے خلاف حجت بنا کے کل قیامت والے دن ہمیں جہنم میں بھجوائیں گے. کیونکہ اس سے پہلے تو یہ لوگ اس نبی کا انتظار کر رہے تھے نا کہ وہ نبی آئے گا تو اس کے ساتھ مل کے ہم نے عربوں سے جنگ کرنی ہے. لیکن جب وہ نبی آیا تو وہ خود عربوں میں سے تھا، کیونکہ یہ تو بنی اسرائیل تھے نا، لیکن بنی اسرائیل عربوں کے پاس آئے تھے، مدینہ میں آئے تھے، اور وہ اسی نبی کی تلاش میں تھے. تو جب نبی آ گیا تو وہ ان کی نسل میں سے نہیں تھے. اسی وجہ سے انہوں نے حسد، بغض، انا کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. دراصل یہ لوگ خود کو بہت بڑا سمجھا کرتے تھے، اور ان کو پھر سرداری بھی حاصل تھی ان کے علم کی وجہ سے. تو یہ چاہتے تھے کہ وہ جو نبی آئے گا وہ ہماری نسل میں سے ہوگا اور ہماری مزید ویلیو بن جائے گی عربوں کی نظر میں. یہ لوگ عربوں کو کمتر سمجھا کرتے تھے کیونکہ ان میں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، وہ لوگ ان پڑھ تھے، اور ان کے علماء بہت بڑے بڑے تھے، تو ان کو ایک اعلیٰ ہی اقتدار حاصل تھا. اب ان کے جب مفاد پہ چوٹ پڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری نسل میں سے آ گئے تو پھر انہوں نے ان کا انکار کر دیا. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی یہ ڈانٹ والا انداز ہے کہ تم ان کے سامنے وہ چیزیں جا کے کھولتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کھولی ہیں. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی تم میں عقل نہیں ہے کہ تم جا کے خود ان کو تسلیم کر رہے ہو، جا کے خود ان کو اپنے خلاف حجت قائم کروا رہے ہو. اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے تو ان کو ریاست کا سربراہ تسلیم کر لیا گیا تھا، کیونکہ اہل مدینہ ایمان لے آئے تھے نا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ریاست کی ساری بھاگ دوڑ تھما دی تھی. تو یہاں یہودی پھر مجبور ہو چکے تھے، ان کے پاس صرف ایک ہی صورت تھی کہ وہ اپنے مفاد کو اگر محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کی پیروی کریں اور ان کے پاس جانا شروع کریں. تو مفاد پرستی کی وجہ سے وہ لوگ ایمان والا ظاہر کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتے تھے، لیکن حقیقت یہی تھی کہ وہ اس ساری چیز کو چھپاتے تھے. جو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے پہلے ان کے بارے میں بتایا گیا تھا، خوشخبری دی گئی تھی،
یہ لوگوں سے اس چیز کو چھپاتے تھے، کیونکہ اگر یہ ایمان لے آتے تو باقی سب لوگ جو کہ ابھی تک ایمان نہیں لے کے آئے تھے وہ بھی مان جاتے، وہ بھی فوراً ایمان لے آتے۔ وہ انہی لوگوں کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ علم والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ نبی ہے یا نہیں، اگر یہ ایمان لے کے آئیں گے تو ہم بھی لے آئیں گے۔ اور اسی طرح انہوں نے اپنے ایمان نہ لانے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو شک میں ڈالے رکھا۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کیا نہیں وہ جانتے کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی بظاہر تو ان کے عقیدے میں خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے بنی اسرائیل کے عقیدے کی خرابی کی نشاندہی کر دیا کہ یہ لوگ اپنے دل میں جو مرضی رکھیں اور اہل ایمان کے سامنے آ کے ان کی طرفداری کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اس زوم سے نکلو، اپنے اس گمان سے نکلو کہ تم نے اپنے عقائد کو چھپایا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل ایمان پر اس چیز کو کھول دیا۔ یعنی جب یہ آیات نازل ہوتی تھیں تو ان سارے لوگوں کے جو پول ہوتے تھے وہ کھل جاتے تھے۔ اکثر ان میں سے یہود و نصارہ ڈر رہے ہوتے تھے کہ اگر ہم نے نبی کے پاس جا کے کچھ ایسا ویسا کہا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیات نازل کرے گا، وحی بھیجے گا اور ان کو بتا دے گا۔ یعنی ان لوگوں کو اس چیز کے بارے میں علم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے اور وحی کے ذریعے ان کو ساری چیزیں بتا دی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے اس گمان سے نکل آؤ کہ اہل ایمان کو تمہاری ان چالوں کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو کھولنے والا ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ لیکن پھر دیکھیں کہ یہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں تھے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے یعنی اہل کتاب میں سے، امیون ان پڑھ لوگ بھی ہیں جو کہ علم والوں میں شامل نہیں ہیں۔ لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو جانتے نہیں ہیں، الا امانیہ، مگر ان کی کچھ آرزویں ہیں۔ یعنی کہ وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، نہ اس پہ عمل کرتے ہیں، نہ اس کے پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ تلاوت کے سوا ان کا کتاب میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان کے پاس اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں بھی نہیں ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور اس کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ان لوگوں کے پاس محض گمان ہے، گمان کی بنیاد پہ وہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ ان کے پاس اہل علم کی تقلید کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ان کے جو علماء کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں انہوں نے ماننا ہے، خود ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن نے بھی ان کی آرزوؤں کو حوالہ دیا نا کہ وہ کس طرح کی آرزویں رکھتے تھے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور انہوں نے کہا جہنم کی آگ تو ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند دن گنتی کے۔ یہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے آیت نمبر 80 میں۔ اسی طرح آگے مزید آیت نمبر 111 میں آتا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی داخل ہوگا تو وہ یہودی ہوگا یا پھر عیسائی ہوگا۔ یعنی یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی بھی داخل ہی نہیں ہو سکتا جنت میں۔ تِلْکَ أَمَانِیُّہُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ان کی محض تمنائیں ہیں، ان کے گمان ہیں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 94 میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے ماں سوا خاص تمہارے ہی لیے ہے۔ یعنی اہل یہود آپس میں کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر آخرت میں کوئی گھر ہے یعنی جنت تو وہ محض تمہارے لیے ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ یعنی اگر تمہیں لگتا ہے کہ آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے پھر اللہ تعالیٰ سے موت مانگو، مانگتے کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ یہ لوگ تو مرنا نہیں چاہتے تھے نا، زندگی پہ زندگی، مزید زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ان کو ہزار ہزار سالوں سے زیادہ زندگی جینے کا موقع دیا جائے، یعنی ان میں سے ہر ایک ہزار ہزار سال کی زندگی جیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم اس عہد میں، اس وعدے میں سچے ہو، اس بات میں سچے ہو تو پھر موت کی تمنا تو کرو، مرو تو صحیح۔ اسی طرح سورۃ المائدہ میں آتا ہے آیت نمبر 18 میں وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ، کہ یہودیوں اور نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، احباؤہ، اور اس کے محبوب ہیں۔ یعنی اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک کسی کی کوئی ویلیو ہے تو وہ صرف یہودی اور عیسائی ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کا جواب ان کو کیا دیتے ہیں؟ سورۃ النساء آیت نمبر 123 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لیس بِأَمَانِیِّکُمْ وَلَا أَمَانِیِّ أَہْلِ الْکِتَابِ، یہ تمہاری تمناؤں پر نہیں ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی تمناؤں پر ہے، بلکہ من یعمل
جو کوئی بھی عمل کرے گا یعنی جیسے بھی عمل ہوں گے سوء یجزا بہ، اگر برا عمل ہوا تو پھر اس کی سزا بھی دی جائے گی. یعنی ان لوگوں کے محض جو گمان ہے کہ ہم محبوب ہیں، ہم بیٹے ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہاری تمناؤں پر نہیں ہونا، نہ ہی اہل کتاب کی تمناؤں پر ہونا ہے. یعنی اہل کتاب کے علاوہ یہ بات سب سے کہی جا رہی ہے کہ کسی کی تمنا پہ کچھ نہیں ہونے والا. اس لیے جو جیسا عمل کرے گا اگر برا کرے گا تو پھر اس کی سزا بھی پائے گا. سورہ یونس آیت نمبر 36 میں آتا ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یقیناً گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو امی یعنی کہ ان پڑھ کہا جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، جو کتاب سے آرزوئیں رکھتے ہیں، گمان کرتے ہیں. جس طرح آج بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ بہت پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس دنیاوی علوم کا بہت سارا علم ہے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کا علم نہیں ہے. اگر آج ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کو نہیں پڑھتے تو ہمارا شمار امیون میں ہوگا. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہیں جانتے تو یہ ہماری بھول ہے کہ ہمارا ایمان مکمل ہے. ہم بھی کیا کرتے ہیں، اپنے علماء کے پاس جاتے ہیں یا پھر جو محلے کے مولوی ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں یا مسجد کے امام صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، ان سے جا کے کوئی مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، کوئی بات پوچھ لیتے ہیں. تو اس طرح ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن ہر گھر کے لیے، ہر فرد کے لیے، پوری انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے. یہ اہل کتاب کی روش تھی کہ یہود و نصارہ اپنے علماء کے پاس جایا کرتے تھے، ان کا ہر فرد علم حاصل نہیں کرتا تھا. اگر ان کا ہر فرد علم حاصل کر لیتا اپنی کتاب کا تو وہ آج مسلمان ہوتے، کیونکہ ان کو سچائی پتہ چل چکی ہوتی. ان کے علماء نے اپنے مفاد کی خاطر ان کو علم دیا ہی نہیں صحیح والا، کیونکہ وہ لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق فتویٰ دیتے، ان کی خواہشات کے مطابق ان کو بتاتے اور ان سے پیسے بٹورتے. اور آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے. ہم لوگ جاتے ہیں اور ان سے جا کے اپنی مرضی کے فتوے پوچھتے ہیں، ان کو ان کی مرضی کے پیسے دیتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں. اگر ہمیں صحیح طرح سے کتاب کا، قرآن کا علم ہوگا تو ہمیں نہ تو ان کو جا کے پیسے دینا پڑیں گے اور نہ ہی اپنا اتنا وقت لگانا پڑے گا. قرآن کھولیں گے، ہمیں ہمارا جواب مل جائے گا اور دیٹس اٹ. لیکن ہم لوگوں نے بھی یہود و نصارہ والی روش کو اپنا لیا ہے اور بہت ساری لوگوں کی گمراہی کی یہی وجہ ہے. اہل یہود میں ان کے بڑوں نے کیا کیا تھا، ان کو کہانیاں سنائی تھیں اور انہی کہانیوں کی بنا پہ انہوں نے اپنے دین کو بگاڑ کے رکھ لیا تھا. ان ساری کہانیوں کا خلاصہ کیا ہے کہ جہنم کی آگ یہودیوں کے لیے نہیں ہے. اور بزرگوں کی انہی باتوں کی وجہ سے ان لوگوں نے خود کو یہ ثابت کروا دیا کہ جہنم کی آگ سے ہم نجات پانے والے ہیں، ہم صرف جنت میں داخل ہونے والے ہیں. اور اگر ہم نے جنت میں جانا ہے تو ہمیں کچھ چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے پڑیں گے، معمولی چیزیں کرنی پڑیں گی، یہ کافی ہوگا. یوں انہوں نے اپنے سستے نسخے جو تھے ان کو بہت پسند کیا. اور ان کے غیر ذمہ رویے کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اگر جائیں گے تو محض چند دن کے لیے، اس کے بعد جنت ہی ہماری ہے بس. اسی طرح مسلمانوں میں بھی بہت سارے قصے کہانیاں ہیں کہ یہ فلاں آیت پڑھ لو یا پھر فلاں درود پڑھ لو، فلاں چیز کر لو تو بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بخشش کروا دیں گے، تو جنت تو ہمارے لیے بس. آپ دیکھیں کہ انسان ایسے وہم کرتا کیوں ہے، ایسے گمان پہ زندگی کی بنیاد رکھتا کیوں ہے. جب انسان اپنی ذات، کائنات اور اپنے خالق کے بارے میں وحی کے دیے ہوئے علم سے جواب نہیں لیتا نا، تو علم کی روشنی کے بغیر وہم اور گمان جو ہوتے ہیں یہ اندھیروں میں لے کے جاتے ہیں. یوں انسان اپنی زندگی کی بنیاد جو ہوتا ہے وہ وہم و گمان پہ ہی رکھ لیتا ہے. جب وحی الہی سے زندگی کے مقصد کو سمجھنا ہی نہیں ہے تو محض دل کی خواہشات اور اچانک پیدا ہونے والے خیالات یا پھر معاشرے کی جو بنی ہوئی کہانی ہے ان کے مطابق جب انسان زندگی کا مقصد رکھ لیتا ہے، اسی کو مقصد بنا لیتا ہے، تو ایک قیمتی زندگی ضائع ہو جاتی ہے. گمان، وہم یہ انسان کی زندگی کو دیمک کی طرح چاڑ جاتے ہیں. اسی طرح پھر انسان اپنی انہی غیر ضروری کوششوں کی وجہ سے اپنے انجام کو پہنچتا ہے، اور اس کا انجام کیا ہے؟ محض آگ. ہر وہ زندگی جو کہ گمان کی بنیاد پر رکھی جائے گی وہ انتشار کا شکار ہوگی، اس کی کوئی اصل نہیں ہوگی. اس لیے ہمیں اہل یہود کی طرح خود کو وہم و گمان میں نہیں رکھنا، بلکہ حقیقت کو جاننا ہے اور حقیقت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. جزاکم اللہ خیراً.